الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلہ خیر من الف شہر جعل اللہ تعالی صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فی بخزلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فبما سوا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی عزت دار گھرانے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک دو دن سے مسلسل حالت سفر میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اور پھر مسلسل سفر جس وجہ سے وقت کی پابندی نہ ہو سکی اور پیغامات بھی آتے رہے کہ کس وجہ سے رمضان درس نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آپ کو جو انتظار کرنا پڑا میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب ناغہ نہ ہو، اور انشاءاللہ ویسے بھی اب پابندی رہے گی کیونکہ ختم قرآن کے پروگرام انشاءاللہ ابھی شروع ہونے والے ہیں، پھر افطار کے پروگراموں میں بھی آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم اتارا اور اس کو اللہ جل شانہ نے ھدی للناس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اتارا، اور قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے، ڈرنے والے پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے اسے ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا۔ اور ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو اللہ پر ایمان لائے اور جس چیز پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے لیے اللہ کی طرف سے جو حکم آیا، ارشاد فرمایا، ان چیزوں کو بغیر کسی دلیل کے سوچے سمجھے حضور کی بات پر قبول کیا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد جوشنے پر، جو حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہر چیز کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، سنبھالنے والا، ختم کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ یہ قرآن کا شروع ہی میں انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ اس کو صحیح العقیدہ ہاتھ لگائیں۔ جن کے عقیدے میں پختگی نہیں ہے، جن کا ایمان کمزور ہے، جو اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ ساتھ دنیا کے مادی اسباب پر بھی بھروسہ رکھتے ہوں، قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا اور رحمت نہیں ہے۔ ہدایت اور شفا اور رحمت ان کے لیے ہے
جن کا پورا اللہ کی ذات پہ ایمان ہو اور اللہ کے رب ہونے پر، واحد ہونے پر یقین رکھتے ہوں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے کہ عقیدے کی پختگی کا خیال رکھنا، اعمال میں کمی اللہ کے دربار میں چل جائے گی، اگر عقیدے کی کمی رہی تو اللہ کے دربار میں سخت قسم کی پکڑ ہوگی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے پرچار میں جتنی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف، جو مجھ پہ پریشانیاں آئی ہیں اس کلمے کی دعوت پر، سارے انبیاء علیہ السلام کی تکلیفیں میری تکلیفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور خصوصاً اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے 23 سال کی، 13 سال مکے کی زندگی تو بہت ہی مشقت والی، لیکن ہائے ہماری بد نصیبی، ہم دنیا کے کسی کلاکار، دنیا کے کسی ایکٹر اور دنیا کے کسی عہدیدار اور دنیا کے کسی پارٹی کے نمائندے کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس ہستی نے ہمیں دنیا آخرت کے اندر اللہ جل شانہ کے دربار کے اندر کامیاب کروانا ہے، جس کے طریقوں پر دنیا آخرت کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی، اس کی زندگی کو پڑھنے کے لیے، ان کی زندگی کو سینے سے لگانے کے لیے، ان کی زندگی پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی دنیا کی کتابوں میں مختلف قسم کے عنوانات پر مبنی کتابوں میں ملے گی، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں قرآن کریم میں ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان فرما دیا۔ رحمت والا مہینہ، رحمت والا عشرہ، قرآن بھی رحمت والا، رحمت والی کتاب، اور جس ہستی پر آیا ان کے بارے میں بھی اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اتنی اللہ کی رحمت کے ذرائع ہمارے پر اتر رہے ہوں، بد نصیبی کہ پھر بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کر کے اس کا قرب نہ حاصل کر سکیں، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ہمیں دنیا کے کمانے کی کتنی فکر ہے، اور دنیا کے کمانے کی فکر میں انسان کیا نہیں کرتا، گھر بھی چھوڑتا ہے، در بھی چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کی قربانیاں سب دیتا ہے، شادی بیاہ بھی چھوڑتا ہے، اپنے پراؤں کے کوئی پروگرام ہو، کوئی معاملات ہوں، درگزر کر دیتا ہے کہ نہیں جی دکان ہے، کاروبار ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پانے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کا کچھ حصہ ہوگا یا اپنے کچھ حصے کے بارے میں سوال کرے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کے منہ پھیر لیں گے، اور اللہ جل شانہ بھی فرمائیں گے اسے میرے دربار سے لے جاؤ، اس کا میرے یہاں کوئی کام نہیں، اس کے لیے آج کسی قسم کی سفارش یا کسی کا لین دین کوئی قبول نہیں ہوگا، تو بتائیے پھر ہمارا کیا بنے گا اور ہم کہاں جائیں گے؟ کن کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہمارے سامنے نہیں؟ آج دنیا کو کتنا وقت دیتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اللہ کی سچی کتاب قرآن کریم کو کتنا وقت دیا؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن کریم نازل کیا۔ فرمایا قرآن رمضان میں آیا، رمضان المبارک رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم میں آیا۔ ان کی ایسی دوستی پکی ہے، فرمایا قیامت کے دن رمضان المبارک کا مہینہ روزے رکھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، روزہ قیامت کے دن قیامت کے دن رکھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن بھی کہے گا، روزہ کہے گا الہ العالمین سارے دن میں نے اسے حلال چیزوں سے منع رکھا، پروردگار عالم میں نے اسے روٹی پانی کے قریب نہیں جانے دیا، اس کو میں نے فروٹ کے قریب نہیں جانے دیا، مشروبات کے قریب نہیں جانے دیا، جن چیزوں کو تو نے اپنے بندے کے لیے حلال کیا تھا میں نے ان چیزوں کے پاس اس بندے کو جانے نہیں دیا۔ الہ العالمین میں اس کی سفارش کرتا ہوں، الہ العالمین یہ مجھے رکھ کر میرے ساتھ تعلق مضبوط کر کے ساری چیزوں سے روکا رہا، الہ العالمین اس کے لیے جنت کی میں سفارش کرتا ہوں۔ ادھر قرآن کریم کہے گا الہ العالمین راتوں کو سونے سے میں نے اسے روک کے رکھا، رات کی تنہائی میں الہ العالمین مجھے پڑھ کے تجھے یاد کیا کرتا تھا، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے میری تلاوت کے ذریعے تیرے قریب آیا کرتا تھا۔ جب روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن کریم بھی سفارش کرے گا، پروردگار عالم دونوں کی سفارش پر آپ کو مجھے جنت کے اندر ضرور داخل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس
الناس، اے لوگوں تمہارے پر ایک بہت بڑا برکت والا مہینہ آنے والا ہے جس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض کر دیا اور رات کے اندر اللہ جل شانہ نے تراویح کو سنت قرار دے دیا۔ فرمایا اور لوگوں جو اس مہینے کے اندر نفلی کام کرے گا اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اللہ جل شانہ نے یہ برکت والا مہینہ عطا فرمایا۔ فرمایا جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اس کے حلال کو حلال جانے گا اور حرام کو حرام جانے گا، منع کردہ چیزوں سے منع رہے گا اور حلال کردہ چیزوں سے اللہ اکبر ان کے قریب اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر چاند عید کا نظر آئے گا، شوال کا چاند نظر آئے گا، رمضان المبارک کا آخری روزہ افطار کرے گا، پروردگار عالم اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسے آج ہی دنیا کے اندر اس نے آنکھ کھولی ہو۔ اسی لیے میرے عزیزو قرآن کریم سے رمضان المبارک کے مہینے کا بڑا تعلق ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد قرآن پڑھنے والوں کے لیے جا بجا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی غالباً روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا، اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس جو بیٹھنے والے تھے ان کے تن کے اوپر کپڑا بھی کوئی نہیں تھا، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے اپنے سطر کو چھپا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا، اللہ اکبر، ہمارے میں سے ایک قاری قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور رحمت دو عالم علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے خاموش ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے کس چیز نے منع کر دیا؟ قرآن کریم پڑھنے سے تو کس چیز سے منع ہو گیا؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا، حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ اللہ کا کلام سن رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی کے دور نہ رہیں۔ یعنی اتنا فضیلت والا عمل ہے جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں بیٹھنے کا حکم دے دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے گھر کی تو نامرادی آ گئی، ہم کچن کے کام سکھانے میں بچوں کو پاس بلائیں گے، یہ چیز کیسے بنے گی، یہ ڈش کیسے بنے گی، روٹی کیسے بنے گی، بیلنا کیسے چلانا پڑے گا، ہنڈیا کے اندر چمچہ کیسے چلانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو ہماری دنیا کی ضرورت ہے اس کے لیے تو اتنی محنت کی جا رہی ہے، جو آخرت کی ضرورت ہے مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے دی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اپنے لیے جنت کا ٹکٹ بنا لیا؟ قیامت کا دن ہوگا جب یہی بچہ اللہ کے دربار میں ہمیں پکڑ کے لائے گا اور کہے گا اللہ آج میرے ماں باپ سے پوچھ، انہوں نے مجھے دنیا دار بنایا، بزنس مین بنایا، انہوں نے اللہ کاروبار کے مجھے سارے گر سکھائے لیکن تیرے قرآن کو پڑھنا نہ سکھایا۔ یا اللہ مدرسے کی آواز، بچوں کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، اللہ اکبر، ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے مدرسے میں داخل کرا دے۔ اللہ اکبر، الہ العالمین، آج میرے سے پہلے میرے ماں باپ سے پوچھ، انہوں نے پیسہ کمانے کی مشین تو بنایا۔ اللہ اکبر، میری زبان سے سچ نکلتا، میری زبان سے جھوٹ نکلتا، میرے ماں باپ تالیاں بجا بجا کے میری تعریفیں کیا کرتے تھے، میری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، لیکن نہ انہوں نے قرآن مجھے سننے کی دعوت دی، نہ قرآن سنانے کی دعوت دی، نہ قرآن پڑھنے کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جن گھروں کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، مائیں اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں دیتی ہیں اور باپ اپنے بچوں کو قرآن پاک سناتے ہیں، وہ گھر زمین والوں کے لیے ایسے آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی سنا سنا کے لوریاں دیا کرتی تھی، سینے سے لگا کے سینے کا فیض بھی ملا کرتا تھا اور قرآن پاک کی لوریاں بھی دیا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ اکبر،
اللہ اکبر 6 سال کی عمر ہے، والدہ محترمہ مدرسے میں داخل کرانے کے لیے چلی گئی اور استاد صاحب سے ملاقات کر کے کہہ دیا کہ میرے بچے کو آپ قرآن کریم پڑھائیے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عمر 6 سال ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پہلا پارہ پڑھ کے سنا دیا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، اللہ اکبر۔ دوسرے پارے کی تلاوت شروع کی، مکمل کر دیا۔ تیسرا پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ اکبر، وہ بھی مکمل کر دیا۔ چوتھا پارہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پانچواں پارہ والمحصنات من النساء، چھٹا پارہ لا يحب اللہ الجہر فاذا سمعوا، ساتواں پارہ بھی سنا دیا۔ استاد بھی حیران، اماں جان بھی پریشان، میں تو اسے بسم اللہ پڑھانے کے لیے لے کے آئی تھی لیکن میرا بچہ 7 سپارے سنا چکا۔ اماں کہنے لگی چلو اب رک جائے گا۔ 7واں پارہ مکمل کرنے کے بعد 8واں پارہ ولو اننا نزلنا، 9واں پارہ قال الملا وعلموا، 10واں پارہ یعتذرون، 11واں پارہ سنا دیا، وما من دابہ 12واں پارہ شروع کر دیا۔ اماں کا کلیجہ منہ کو آیا، آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ 13واں پارہ وما ابرئ نفسی ربما یود الذین، 14واں پارہ سبحان الذی اسری بعبدہ، 15واں پارہ قال لم اکن لکسول واقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، 17 پارے پڑھ کے مکمل سنا دیے۔ ادھر ماں استاد کا منہ دیکھے، استاد بچے کا منہ دیکھے، کیا ہوا؟ تو بسم اللہ پڑھانے کے لیے آئی تھی، یہ تو آدھے قرآن سے زیادہ پڑھ کے سنا بیٹھا۔ بتا کون سے مدرسے میں پہلے پڑھتا تھا، کس مدرسے سے چھڑا کے اس مدرسے میں داخل کرانے کے لیے آئی۔ ادھر ماں بھی قسمیں اٹھائے، وہ کہ میں نے کسی مدرسے میں داخل کرایا کوئی نہیں، استاد ماننے کو تیار نہیں۔ فیصلہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی گود میں چلا گیا۔ بیٹے تو بتا، چھوٹی عمر ہے، بچے معصوم ہیں، سچ سچ بتا دیا کرتے ہیں، بچے جھوٹ نہیں بولتے جب تک ماں باپ ان کا ماحول انہیں جھوٹ نہیں سکھاتا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا بیٹے بتا تو نے قرآن کریم کون سے مدرسے سے پڑھا؟ ہو کسی 4 دیواری کی طرف، کسی بلڈنگ کی طرف، کسی عمارت کی طرف، کسی مدرسے کی طرف انگلی کا اشارہ نہ کیا بلکہ اپنی ماں کی گود کی طرف اشارہ کیا کہ استاد محترم یہ مدرسہ ہے جس مدرسے میں میری ماں نے مجھے 17 سپارے پڑھائے۔ ماں کہنے لگی بیٹے کیا کہتا ہے؟ نہ میں نے آج تک تیرے سے آگے رحل رکھی، نہ اس کے اوپر سپارہ، نہ قرآن رکھا، نہ میں نے پڑھایا نہ تو نے پڑھا۔ او میرے بچے بتا تو صحیح ہے قرآن پاک میں نے کیسے پڑھایا؟ کہو میری اماں جان 9 مہینے میں تیری کوک میرا، اماں تو قرآن پڑھا کرتی تھی، گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، کپڑوں سے لے کے برتن تک، برتن سے لے کے صفائی تک، صفائی سے لے کے اماں جان کچن کے سارے کاموں تک۔ جب تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی اماں میں سنے کرتا تھا۔ جب تیری گود میں آیا دودھ کی پہلی دھار، اللہ اکبر، تیری گود میں آ کے پی اماں جان، پھر میں بڑا ہونا شروع ہوا، تو نے قرآن کریم سے میری آمد کا استقبال کیا۔ اللہ اکبر، آپ کے میرے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے گانے بجانے سے استقبال کرتے ہیں اور باپ بچے کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں بڑا ہو کے فرما بردار بنے گا، بڑا ہو کے دیندار بنے گا۔ اور جس کو گھٹی کے اندر گانا دیا گیا ہو اور جس کو گھٹی کے اندر رکھ کر رقص اور ڈھول اور باجا اور طبلہ سر ترار ترنگی سنایا ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ بڑا ہو کر قرآن پڑھے گا یا ماں باپ کے سر پہ جوتے مارے گا؟ اللہ اکبر۔ آج ماں باپ کو اولاد کی طرف سے نافرمانی کی جو مار پڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے آنے والے مہمان کی ابتدا، اس کا آغاز ہی اچھا نہیں کیا، ہم نے اس کا ڈھول سرنگی سے ہم استقبال کیا، ہم نے اس کا بانسری باجے سے استقبال کیا، نتیجہ بھگتنا پڑا کہ بچہ قرآن سننے کو تیار نہیں، مسجد میں آ کے مرد عورت بچہ جو ہے وہ قرآن سننے کے لیے، تراویح میں قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین کہتے ہیں 6 سال تک میری ماں کام بھی کیا کرتی تھی، مجھے گود میں سلایا بھی کرتی تھی، سرانے مجھے اپنے لٹا کے لوریاں بھی دیا کرتی تھی، قرآن بھی سنایا کرتی تھی۔ میری اماں جان نے مجھے 6 سال میں گھر کے کام کاج کرتے اتنا قرآن سنایا کہ مجھے ماں کی گود میں کھیلتے کھیلتے 17 قرآن پاک کے سپارے یاد ہو گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ایسا کوئی آپ کو نظر آئے گا؟ حضرت خواجہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ
پانی پت کے اندر جن کا مزار ہے، ان کے والد محترم اللہ اکبر حضرت بہاولک زکریا ملتانی، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ جب واپس پڑھ کے گئے، اللہ جل شانہ نے ان کا وہاں نسبت فرما دی۔ اللہ پاک نے اس کی گود کے اندر، اس عورت کی گود میں بیٹا عطا فرمایا جس کا نام ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ رکھا گیا۔ ان کی اماں قرآن کی حافظہ تھی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، اتنا روئے 3 دن ہو گئے، طرح طرح کے ٹوٹکے استعمال کر لیے، طرح طرح کی دوائیں استعمال کر لی۔ کوئی کہنے لگا کان میں درد ہوگا، کوئی کہنے لگا سینے میں درد ہوگا، کوئی کہنے لگا پیٹ میں درد ہوگا۔ جس نے جو مشورہ دیا اس طریقے سے دوائیں استعمال ہوتی گئی، ٹوٹکے استعمال کرتے رہے، لیکن حضرت خواجہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ رونے سے باز نہ آئے۔ آپ کے والد محترم رحمت اللہ علیہ پانی پت کے بازار میں نکلے، ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ والے جی پریشان ہو، آپ صاحب نظر ہو، میرا بچہ 3 دن ہو گئے دنیا میں آیا ہے، پہلے 3 دن کا مہمان ہے، لیکن رو رو کے اس نے تو اپنا آپ ہی ختم کر لیا۔ اللہ والے کہنے لگے مجھے گھر لے جا، جب تک دیکھوں گا نہیں بتاؤں گا نہیں۔ حضرت خواجہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد محترم جب گھر لے کے آئے تو چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اس کی دوائی میرے پاس موجود ہے، ابھی دوں گا رونا بند کر دے گا۔ بچے کو ابو علی قلندر کو گود میں لیا، کچھ اس کان میں دائیں میں پڑا، کچھ بائیں کان میں پڑا۔ اچانک بچہ روتا خاموش ہو گیا۔ فرمایا اب یہ تیرا بچہ روئے گا نہیں۔ اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کر والد محترم کہنے لگے بتاؤ تو صحیح آپ نے اس کے کان کے اندر کیا پڑھا؟ کہنے لگے لگتا ہے اس کی ماں قرآن پڑھنے والی ہے۔ کہا ہاں قرآن کی حافظہ ہے۔ کہ تبھی تو جب سے یہ ماں کی کوکھ میں آیا اس نے اتنا قرآن سنا، اس کی غذا اللہ کا قرآن ہی بن گئی، قرآن کی تلاوت بن گئی۔ جب یہ بچہ دنیا کے اندر آیا ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، اس کی ماں نے اسے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ اسے بھوک لگی تم نے گھٹیاں چٹائی، اسے بھوک لگی تم نے شہد چٹائے، اسے بھوک لگی تم نے دودھ پلایا۔ تمہیں کیا پتا اسے دودھ والی بھوک نہیں لگی تھی، قرآن والی بھوک لگی تھی۔ میں نے اس بچے کو گود میں لیا، 2 آیتیں قرآن کی پڑھ کے میں نے دائیں کان میں سنا دی، 2 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کی میں نے بائیں کان میں سنا دی۔ بھوکے کو اس کے قرآن کی غذا مل گئی، بچے نے رونا بند کر دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے گھر کے اندر کون ہے قرآن پڑھنے والا؟ بہن ہے تو وہ قرآن سے نہ واقف ہے، ماں ہے تو وہ قرآن سے نہ واقف ہے، ابا جان نے تو کبھی قرآن کو ہاتھ لگایا نہیں۔ میری بہن جو گھر کے اندر باپ کی حلال کمائی کے جہیز میں سنہری رنگ کی صندوقڑی میں لال جزدان میں جو قرآن پاک لے کے آئی تھی، کبھی تو نے اسے کھول کے دیکھا؟ گھر کے اندر کسی نے قرآن نہ سنایا تو میرے عزیزو، او میری عزیزہ، او میرے بہن بھائیو، تو یہ تیرے میرے گھر کا کھلونا بڑا ہو کے نافرمان بنا۔ ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کو اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ آج 9 رمضان المبارک ہے، کل 10واں روزہ ہے، رحمتوں والا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیوں کون اللہ کی رحمت کے سائے میں کسی نے آنے کی کوشش کی؟ صبح سے نکلے شام تک تھکار کے بازار سے آ گئے، اللہ اکبر، مال کے لیے تو ہر ایک نے ہاتھ اٹھائے، اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے، وہ معاف کرنے کے اندر 10 دنوں کا محتاج کوئی نہیں، وہ معاف کرنے پر آئے 1 گھڑی میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ رو کے دکھا دو اسے آج، ہاتھ جوڑ کے دکھا دو اسے آج، دامن پھیلا کے دکھا دو اسے آج، ہاتھ پھیلا کے دکھا دو اسے آج۔ یقین جانو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آج اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یا اللہ غفلت والی زندگی سے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے 8 روزے گزر گئے، اللہ ان 8 روزوں میں روزے رکھ کر تراویح بھی پڑھ کر افطاری سحری کے دسترخوان پہ بیٹھ کر بھی تیرا قرب حاصل نہ کر سکے، تیرے غصے کو ٹھنڈا نہ کر سکے، تیری ناراضگی کو اللہ ختم نہ کر سکے۔ یا اللہ ہماری خطا کو معاف فرما اور رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں رمضان سمجھ کر روزے تراویح کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو چھپ کے پوشیدہ کیے، جو لال کیے، اللہ سارے معاف فرما دے یا اللہ، جو دنیا کو دکھلا دکھلا کے یا رات کے اندھیرے میں یا چھپ چھپ کے کہ اللہ سارے معاف فرما دے۔ مالک کائنات آج ہم معافی مانگنے کے لیے تیرے دربار میں، اللہ آپ بھی معافی دینے کے لیے آ جائیے یا اللہ، آپ بھی معاف فرما دیجیے، اللہ آپ بھی معاف فرما دیجیے، اللہ آپ بھی معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے حق میں اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما، اللہ اپنے غصے کو اپنے پیار میں تبدیل فرما دے یا اللہ، اپنی ناراضگی ختم فرما دے اللہ اب اتنے نکمے ہو گئے، ہم اوروں کے تو دور کی بات ہے، اپنی ذات کے دشمن بن گئے، اللہ ہمیں اپنے جسم پہ رحم نہیں آ رہا، ہمیں اپنی زندگی پر رحم نہیں آ رہا یا اللہ، ہمارے سے ایسے فعل ایسے کام ہو رہے کہ خود بخود ہم اللہ جہنم کی طرف اپنے آپ کو دھکیلتے ہوئے جا رہے، اللہ رحمتوں والی رکاوٹیں پیدا کر دیجئے، رحمتوں کو ڈھال بنا کر اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، جنت الفردوس کے قریب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے، رشتہ داروں میں کل میں برادری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے امتی دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ کریم درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس نصیب فرما دے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کی وحشتناک کی تنہائی سے محفوظ فرما، اس کے بچھو سانپوں سے اللہ تو محفوظ فرما، اس کے اندھیرے سے اللہ تو محفوظ فرما یا اللہ، قرآن کریم سینوں میں اتار دے اور سینوں میں محفوظ فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تیرے حکم سے رسالت فرمایا، جس سینے میں قرآن کریم آ گیا اللہ جل شانہ وہ سینہ جہنم اور قبر میں نہیں جلے گا، اس سینے پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اے اللہ میں قرآن سے نسبت نصیب فرما دے، اپنا قرب عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے۔ مولا ان آنکھوں کی لاج رکھ لے، اللہ ان آنسوں کی لاج رکھ لے، اللہ ان آنسوں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تیرے نبی کا ارشاد نقل کیا کہ آنکھ سے تیرے ڈر سے جو آنسو نکلے جسم کے حصے پہ جہاں جائے گا جہنم کی آگ گرم ہو جائے گی۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ، ہم تو بڑے نہ قدرے، تیری بڑی نہ قدری کی، تیری نعمتوں کی بڑی نہ شکری کی، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ آنسو کے قطروں پہ بخشنے والے اے اللہ ہم تیرے سے بہت دور ہو چکے یا اللہ، تیرے سے بہت دور ہو چکے، اپنے گناہوں اپنے کرتوتوں سے تجھے اپنے سے بہت دور کر لیا یا اللہ۔ آج میرے سمیت جتنے سننے والیاں اللہ اپنے جرموں کا اعتراف اقرار کر کے تیرے دربار میں رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ۔ اللہ آج ہمارے بچوں کے نصیب جگا دیجئے، ہمارے بچوں کے نصیب بنا دیجئے، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے پردے کی حفاظت فرما۔ اللہ بیٹیاں دیے تو خوشیاں بھی عطا فرما، ان کے نصیب اچھے جگہ بنا۔ اللہ ان کی شادیوں میں جو ضروریات ہیں اپنے خزانوں سے عطا فرما یا اللہ۔ ماں باپ کی عزت کی لاج رکھنے کے ماں باپ کی عزت کی لاج رکھ لے اے اللہ، اپنے دین کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا یا اللہ، سونے چاندی کے چور تو نظر آئے تھے یا اللہ، پیسے کے چور تو نظر آئے تھے، ختم نبوت کے چور اور ڈاکے پر ڈاکے ڈالنے والے اللہ دلدلاتے پھر رہے یا اللہ، اپنے قہر میں ان کو پکڑ لے، اپنے عذاب میں جکڑ دے۔ جو تیرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر انگلی اٹھائے، آپ علیہ السلام کے بعض اللہ کارٹون بنائے، اللہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے، اللہ انہیں دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دے
دے تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو تیری نبی کی ختم نبوت پر انگلی اٹھانے کی۔ اللہ جو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے لگاتے تیرے دربار میں آ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، شہادت کے رتبے عطا فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ ہمیں بھی حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بنا، ہمارے بچوں کو بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا چوکیدار بنا۔ اللہ ہم سب کو ختم نبوت کا محافظ بنا، حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی حضور کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو مکی بہاروں کو عام کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تیرے کتاب کو یا اللہ عام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پہ خرچ کرنے والا بنا دے، قرآن کو آباد کرنے والا بنا دے، 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہمارے چہرے کی اللہ بے نوری کو ختم فرما دے، ایمان کا نور نصیب فرما دے، یا اللہ قرآن کا نور ہماری آنکھوں میں بسا دے، یا اللہ اس زبان سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرما، آنکھوں سے زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ حکومت وقت کو یا اللہ وقت کے مطابق فیصلے کرنے کی، یا اللہ موقع مناسبت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، عوام کے حق میں یا اللہ دین کی ترقی کے حق میں، ختم نبوت کے پرچار کے حق میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرما، اپنے حکموں کی پابندی نصیب فرما، اپنے نبی کی تابعداری نصیب فرما۔ یا اللہ دینی کاموں پہ جو خرچ کر رہے ہیں، دینی مدارس کی جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے مال میں برکت عطا فرما، دنیا میں بھی آباد فرما، آخرت میں بھی سعادت آباد فرما۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، افواج پاکستان یا اللہ جو ملک و ملت کی سلامتی کے لیے پہرے دار بڑی کھڑی ہے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جتنے خودکش حملے، جتنے دھماکے ہو رہے، اللہ جل شانہ یا اللہ جتنے دھماکے کرنے والے انہیں عبرت کا نشان بنا دے، اور اس میں اللہ جو جانے ضائع اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے۔ جتنے سیکیورٹی ادارے، جتنی ایجنسیاں، جتنی انتظامیہ اس ملک و ملت کو یا اللہ صاف شفاف بنانے کی کوشش کری، اللہ تو ان کی مدد فرما دے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، اللہ عزت والے گھرانوں میں اللہ نسبت عطا فرما دے، اللہ میاں بیوی کی ناچاکی خود ختم فرما، وہ محبت دے دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں تھی، یا اللہ اس کا حصہ نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں اللہ وہ مزاج، وہ پیار دے دے جو حضرت علی سیدہ فاطمہ الزہرا کی مبارک زندگی میں تھا، اس کا حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یا اللہ ان کے طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور وہ طریقے ہمارے تک پہنچے، اللہ جل شانہ پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، الہ العالمین اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ پورے ملک سے، پوری دنیا سے جل حضرات کے، ماؤں بہنوں کے، بزرگوں کے یا اللہ دوست یاروں کے اللہ جو دعا کے پیغام آئے، یا اللہ سب کی حاجت کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جہاں بیٹھ کر اللہ ہمارے عزیزم جن کے گھر میں بیٹھ کے اللہ گفتگو ہو رہی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی مہمان نوازی میں اللہ برکت عطا فرما، اللہ ان کی مہمان نوازی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے والدین حاجی یوسف صاحب کے والدین کے اللہ مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان بھائیوں میں اتفاق محبت پیدا فرما۔ اللہ جتنا دینی اداروں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کریم آپ قبول فرما لیجئے، اللہ آپ قبول فرما لے، اللہ آپ قبول فرما لے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا نعم البدل نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔